ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جولائی کی 14 اور محرم الحرام کے 18 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. صدر جمہوریہ ہند نے پیر کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما کویندر گپتا کو مرکزی زیر انتظام علاقے لداخ کا نیا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے. راشٹرپتی بھون کی جانب سے جاری کردہ پریس اعلامیے کے مطابق صدر جمہوریہ نے بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے، جو اب تک لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے پر فائز تھے. اس اعلامیے میں عاصم کمار گھوش کو ریاست ہریانہ کا نیا گورنر اور سابق مرکزی وزیر اشوک گنجاپتی راجو کو ریاست گوا کا گورنر مقرر کیے جانے کا بھی اعلان کیا ہے. اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ مذکورہ تمام تقرریاں ان تاریخوں سے مؤثر ہوں گی جب متعلقہ افراد اپنے عہدوں کا باقاعدہ چارج سنبھالیں گے. لداخ کے آئینی تحفظات اور عوامی مطالبات پر گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے لیہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کو 20 جولائی کو ایک اور اہم میٹنگ کے لیے مدعو کرنے کی تجویز دی ہے، جس کا مقصد لداخ کے دیرینہ مسائل پر سنجیدہ اور فیصلہ کن بات چیت کو آگے بڑھانا ہے. قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل 27 مئی 2025 کو نئی دلی میں وزارت داخلہ کے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ لیہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی تھی، جس میں ریزرویشن اور ڈومسائل سے متعلق معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. اس میٹنگ میں لداخ کے لیے علیحدہ ڈومسائل پالیسی اور مخصوص ریزرویشن نظام پر اصولی اتفاق رائے سامنے آیا تھا، جس سے خطے میں روزگار کے مسائل کے حل کی راہ ہموار ہوئی. ذرائع کے مطابق 20 جولائی کو ہونے والے مجوزہ میٹنگ میں لداخ کو ریاستی درجہ دینے اور آئین ہند کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے جیسے اہم آئینی مطالبات پر تفصیلی تبادلہ خیال کی توقع ہے. لداخ کے عوامی نمائندے اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں طویل عرصے سے ان مطالبات کو لے کر مرکزی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں تاکہ خطے کے ثقافتی، معاشی اور سیاسی خود مختاری کو آئینی تحفظ حاصل ہو. کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیہ اپیکس باڈی نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ لداخ کے منفرد جغرافیائی، ثقافتی اور سماجی تشخص کے تحفظ کے لیے چھٹے شیڈول میں شمولیت ناگزیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریاستی درجہ کی بحالی سے لداخ کے عوام کو براہ راست جمہوری نمائندگی، قانون سازی اور فیصلہ سازی میں اختیار حاصل ہوگا. اگرچہ باضابطہ دعوت نامہ اور میٹنگ کا ایجنڈا فی الحال موصول نہیں ہوا، تاہم دونوں ادارے اس اہم نشست کے لیے مشاورت اور تیاریوں میں مصروف ہیں. کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ذرائع نے بتایا کہ وہ مرکزی حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ لداخ کے آئینی مطالبات کو سنجیدگی سے لے گی اور خطے کے عوامی امیدوں پر پورا اترے گی. جموں و کشمیر کی تقسیم کے بعد 2019 میں لداخ کو ایک علیحدہ مرکزی زیر انتظام علاقہ کا درجہ دیا گیا تھا، تاہم ریاستی اختیارات کی عدم موجودگی اور آئینی تحفظات نہ ہونے کی وجہ سے خطے کے مختلف سماجی و سیاسی طبقوں میں بے چینی پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپیکس باڈی اور KDA جیسے پلیٹ فارمز نے لداخ کے آئینی مستقبل کے لیے متحدہ جدوجہد کا آغاز کیا ہے. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے یلدوگاؤں کا دورہ کیا اور وہاں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا تاکہ مقامی لوگوں کے مسائل براہ راست سنے جا سکیں. اس موقع پر مختلف عوامی وفود نے اپنے مسائل پیش کیے، جن میں ڈپٹی کمشنر نے فوری اور ضروری کارروائی کی یقین دہانی کرائی. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے جیمسوخ گاؤں کا دورہ کیا، جہاں بھارتی فوج کے 12ویں ڈوگرا رینجمنٹ تعینات ہے. انہوں نے کمانڈنگ آفیسر کے ہمراہ فوج کے 0 پوائنٹ پوسٹ کا بھی معائنہ کیا.
اپنے دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے گرکون میں بھارتی فوج کی جانب سے منعقدہ فٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل میچ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شری رام آر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کھلاڑیوں کے عمدہ کھیل، روح اور جذبے کی تعریف کی اور میچ میں شرکت کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل میں ہفتے کے روز ہمالیہ میں موسمیاتی چیلنج لچک کی راہیں کے عنوان سے ایک انٹریکٹیو پروگرام منعقد ہوا، جس میں روس، دلی اور جموں یونیورسٹی سے ماہرین اور مقررین نے شرکت کی۔ پرنسپل پروفیسر ڈسکت آمو نے کہا کہ لداخ موسمیاتی تبدیلی کے فرنٹ لائن پر ہے اور یہاں کے لوگ اور ماحول قدرتی لچک کی مثال ہیں۔ مقررین نے مقامی سطح پر حل تلاش کرنے، روایتی علم کو اپنانے اور پائیدار ترقی پر زور دیا۔ تقریب میں 100 سے زائد طلبہ نے شرکت کی، جبکہ اختتام پر سوال و جواب کا سیشن اور شکریہ کی رسم ادا کی گئی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی حکومت کے خلاف جارحانہ اقدام اٹھاتے ہوئے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پیر کو اپنے کابینہ وزراء کے ساتھ نوہٹا میں شہداء کے قبرستان پہنچے، جہاں انہیں روکنے کی کوشش کی گئی، تاہم عبداللہ دیوار پھلانگ کر قبرستان میں داخل ہوئے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ 13 جولائی 1931 کے شہداء کی قبروں پر خراج عقیدت پیش کیا اور فاتحہ بھی پڑھی۔ غیر منتخب حکومت نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی اور مجھے نوہٹا چوک سے چلنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے نقشبند صاحب کی درگاہ کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے دیوار سے چھلانگ لگانے پر مجبور کیا، لیکن آج مجھے جسمانی طور پر جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں رکنے والا نہیں تھا۔ سیونی فوج نے شام کے حدود کے اندر جارحیت جاری رکھتے ہوئے قنطیرہ اور درعا صوبوں میں متعدد دیہی علاقوں، شاہراہوں اور اسٹریٹجک مراکز پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں شامی شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر دیگر علاقوں کی جانب بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق جولانی حکومت سے وابستہ عناصر نے شامی شہریوں کی آوارہ وطنی پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زیونوں کا ان علاقوں پر قبضہ آہستہ رفتار لیکن منظم طریقے سے جاری ہے اور شام کے وسیع علاقوں پر ہتھیاروں کے بل پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق جہاں جہاں سیونی فوجی آگے بڑھتے ہیں، جولانی سے وابستہ مسلح عناصر بغیر کسی مزاحمت کے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ اقدام سیونی حکومت اور دمشق پر قابض ٹولے کی ملی بھگت سے کیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد شام میں موجود افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیونی حکومت نے شام پر قبضہ کرنے کے سلسلے اور رفتار پر اضافہ کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد شام میں موجود افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیونی حکومت نے شام پر قبضہ کرنے کے سلسلے اور رفتار پر اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔